بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم عطف على الوجه قوله واليدين والرجلين مع المرفقين والكعبين خلافا للزفر فإن عنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل لأن الغاية لا تدخل تحت المغية، ونحن نقول إن كانت الغاية بحيث لم تدخل فيها كلمة إلى لم يتناولها صدر الكلام لم تدخل تحت المغية كالليل في الصوم. اس عبارت میں شارح وقایہ غایت کے مغیہ میں داخل ہونے کا جو اختلاف امام ظفر کے ساتھ احناف کا ہے، اس کو دلائل کے ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں کہ آیا کونیوں کو دھونے میں، ہاتھ کو دھونے میں کونیاں اور پیروں کو دھونے میں ٹخنے شامل ہوگے یا نہیں غسل کے تحت؟ اس سلسلے میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور قول یہ ہے کہ ان کے نزدیک مرفقان اور کعبان غسلوں میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان کی واضح دلیل یہ ہے لأن الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ، کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوا کرتی ہے، چونکہ یہاں پر کعبین اور مرفقین یہ غایت ہے اور یدین اور رجلین یہ جو ہے مغیہ ہے وہ، لہذا کعبین اور مرفقین وہ غسل کے حکم میں داخل نہیں ہوں گے۔ غایت اور مغیہ کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الہ کا جو مابعد ہوتا ہے اسے غایت کہا جاتا ہے، اور الہ کے ما قبل جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو مغیہ کہتے ہیں، جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو یہ ہے مغیہ، اور إِلَى الْكَعْبَيْن اور إِلَى الرِّجْلَيْن یعنی إِلَى الْكَعْبَيْن وَالرِّجْلَيْن یہ الہ کے مابعد جو ہے یہ ہے غایت۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق چونکہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی ہے، یہی ان کی دلیل ہے، اس اعتبار سے کونیاں اور ٹخنے ہاتھ اور پیر کے غسل میں داخل نہیں ہوں گے، لہذا ان کے نزدیک مرفق اور کعب جو کہ غایت ہے وہ وضو میں ان کا دھونا فرض نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے احناف کی طرف سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ بعض غایت ایسی ہوتی ہے جو مغیہ میں داخل ہوتی ہے، یعنی ما قبل کے حکم میں شامل ہوتی ہے، اور بعض غایت ایسی ہوتی ہے جو مغیہ یعنی ما قبل والے حکموں میں داخل نہیں ہوا کرتی ہے۔ جیسے یہیں پر دیکھو إِلَى الْكَعْبَيْن إِلَى الرِّجْلَيْن إِلَى الْكَعْبَيْن إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْن، یہاں جو ہے غایت مغیہ میں داخل ہے، یعنی الہ کا مابعد الہ کے ما قبل کے غسل والے حکم میں داخل ہے۔ اور أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ یہاں بھی غایت مغیہ ہے، اللیل جو ہے یہ غایت ہے اور أَتِمُّ الصِّيَامَ یہ مغیہ ہے، لیکن یہاں پر لیل جو کہ غایت ہے أَتِمُّ الصِّيَام کے حکم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ روزہ رکھنا رات تک ہے، رات کے بعد کوئی روزہ نہیں، دن میں روزہ صرف نہار کا ہے، لیل کا روزہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض غایت مغیہ میں داخل ہوتی ہے اور بعض غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی ہے، یا قاعدہ کلیہ نہیں ہے آپ کا۔ شارح وقایہ نے احناف کی طرف سے جواب دیتے ہوئے آگے کہا وَنَحْنُ نَقُولُ إِنْ كَانَتِ الْغَایَةُ بِحَیْثُ، کہ کب غایت مغیہ میں داخل ہوگی اور کب داخل نہیں ہوگی، اس سلسلے میں شارح وقایہ نے احناف کی طرف سے یہ بات اصول اور قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھیے کہ غایت اگر ایسی ہے کہ وہاں کلمہ الہ کو اگر داخل نہیں کیا جاتا تو صدر کلام یعنی الہ کا ما قبل غایت کو شامل نہیں ہوتا۔ اگر غایت ایسی ہو کہ اس میں کلمہ الہ اگر نہیں آتا
تو صدارت کلام یعنی شروع والا جو کلام جس کو ہم مغیّہ کہتے ہیں وہ غایت کو شامل نہیں ہوتا۔ اگر ایسی غایت اگر ہے تو ایسی صورت میں غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوگی۔ جیسے اتم الصیام الی اللیل میں دیکھو کہ روزے کو مکمل کرو رات تک، یہاں پر اگر الا اتم الصیام مغیّہ کے اندر صدارت کلام میں کلمہ الا اگر ذکر نہیں کیا جاتا تب بھی غایت صدر کلام غایت کو شامل نہیں ہوتا، یعنی روزہ رکھنے کا حکم رات کو شامل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہار ایک الگ جنس ہے اور لیل ایک الگ جنس ہے۔ روزے کا حکم صرف دن کو شامل ہے، رات کو شامل۔ تو غایت یہاں پر ایسی ہے یعنی لیل کہ اگر الا یہاں نہ بھی آتا تب بھی صدارت کلام یعنی ابتدائی کلام جو اس کو ہم مغیّہ کہتے ہیں وہ غایت کو شامل نہیں ہوتا۔ تو اس اور اگر غایت ایسی ہو کہ وہاں کلمہ الا کو اگر ذکر نہ کیا جائے تو صدارت کلام یعنی مغیّہ غایت کو شامل ہوگا۔ جیسے متنازع فی مسئلہ یعنی دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونے کا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونے کا جو مسئلہ متنازع فی ہے امام ظفر اور احناف کے درمیان، یہاں پر غایت مغیّہ میں داخل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدر کلام تب بھی اسے شامل ہوتا۔ اگر الا کو ذکر نہ بھی کیا جاتا تو شروع جو کلام ہے جس کو ہم مغیّہ کہتے ہیں وہ اس میں داخل وہ اس کو شامل ہوتا، لہذا غایت مغیّہ میں داخل ہوں گی یہاں پر۔ اب بناء علی ان للنحویین فی الا اربعۃ مذاہب، یہاں سے شارح وقایہ کلمہ الا کے نحویوں کے نزدیک استعمال کے 4 طریقوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ نحویوں کے نزدیک، حضرات نحات کے نزدیک کلمہ الا کے سلسلے میں کل 4 مذہب ہے۔ ان 4 مذاہب میں ایک مذہب وہ ایسا ہے جو احناف کی بات کی تائید کرتا ہے، گویا 4 مذاہب کے بیان کے ساتھ ساتھ شارح وقایہ احناف کی طرف سے دلیل بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 4 مذاہب کیا ہیں؟ الاول دخول ما بعدها فی ما قبلها الا مجازا، کہ پہلا مذہب کہ الا کا ما بعد الا کے ما قبل میں داخل ہونا، دخول ما بعدها فی ما قبلها الا مجازا، الا کے ما بعد کا الا کے ما قبل میں داخل ہونا یہ حقیقتاً ہے، الا مجازن اور نہ داخل ہونا مجاز۔ دوسرا مذہب عدم الدخول الا مجازن، الا کے ما بعد کا الا کے ما قبل میں، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الا غایت کا مغیّہ میں داخل نہ ہونا یہ حقیقی مذہب ہے اور داخل ہونا یہ مجاز ہے۔ اور تیسرا مذہب الاشتراک، داخل ہونا اور نہ ہونا دونوں مشترک۔ اور چوتھا مذہب ہے ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها، و اگر الا کا ما بعد ما قبل کی جنس سے، جس کو ہم آسان لفظ میں یوں کہیں گے اگر غایت مغیّہ کی جنس سے اگر ہے تو داخل ہونا یہ حقیقت ہے، اور اگر الا کا ما بعد ما قبل کی جنس سے اگر نہیں ہے تو وعدم ہو، داخل نہ ہونا یہ حقیقت ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مثال سے ذکر کیا کہ لیل چونکہ سیام کی جنس سے نہیں ہے اس لیے یہاں الا کا ما بعد ما قبل میں یعنی روزے کے حکم میں شامل نہیں، اور چونکہ مرفقین اور کعبین یدین اور رجلین کی جنس سے ہے اس لیے یہاں غایت مغیّہ میں داخل ہوں گی، الا کا ما بعد الا کے ما قبل اغسلو یعنی غسلوں کے حکم میں داخل ہوگا۔ اور یہی چوتھا مذہب ہماری احناف کے مذہب کی تائید کرتا ہے۔ فَهَذَا الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ يُوَافِقُ مَا ذَكَرْنَا فِي اللَّيْلِ وَالْمَرَافِقِ، یہی مذہب ہماری تائید کر رہا ہے۔ اب دیکھیے پہلے جو 3 مذاہب ہیں وہ تو ناقابل اعتبار ہو گئے۔ وہ کیسے؟ پہلا مذہب تو ہم اس لیے نہیں لے سکتے ہیں کہ وہ دوسرا اس کے معارض ہے، کیونکہ پہلے مذہب میں کیا کہا گیا
داخل ہونا حقیقت، نہ داخل ہونا مجاز، دوسرے میں کہا گیا داخل نہ ہونا حقیقت اور داخل ہونا مجاز، تو گویا پہلا دوسرے کا معارض، دوسرا پہلے کا معارض۔ اور اصول اور قاعدہ یہ کہ اذا تعارض تساقطا، جب دو بات، دو قول، دو مذہب آپس ہی میں ٹکرائے تو دونوں بھی ناقابل اعتبار ہو جایا کرتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ دونوں ہی ختم ہو گئے، اس سے ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ اور رہا مسئلہ تیسرے مذہب کا، تو اس میں تساوی کو بیان کر دیا گیا، یعنی برابری کو بیان کر دیا گیا، داخل ہونا بھی حقیقت، نہ داخل ہونا بھی حقیقت، تو اس میں تساوی بیان کے گئے، تو اب شک واقع ہو گیا کلمہ الہ کے استعمال کے سلسلے میں، اور شک کی صورت میں اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اب شک کہاں کیسے پیدا ہوا؟ لیل والی اتم الصیام الی اللیل والا اگر مسئلہ اور صورت اگر ہم لیتے ہیں تو شک داخل ہونے میں کہ بھئی لیل اتم الصیام کے حکم میں داخل ہے یا نہیں ہے، تو شامل ہونے اور داخل ہونے میں شک پیدا ہو گیا اس تیسرے مذہب کی بنیاد پر، کیونکہ وہاں تساوی بیان کی جا رہی، اور شک کی بنیاد پر لیل اتم الصیام کے حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ اور نزاع والی جو صورت ہے، مرفقین اور کعبین کے جو ہے داخل ہونے نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے، یہاں خروج میں شک پیدا ہوا کہ یہ خارج ہے یا خارج نہیں ہے غسل کے حکم سے، اور شک کی بنیاد پر یہ خارج بھی کیے نہیں جا سکتے ہیں، شک کی وجہ سے یہ غسل کے حکم سے نکالے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو چوتھا مذہب ہے کہ اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس سے اگر ہے تو یہ حکم میں داخل مغیہ میں داخل ہوگا، اور اگر ما بعد الہ کا ما قبل کی جنس سے نہیں ہے، جیسے کہ لیل صیام کی جنس سے نہیں ہے، تو اس صورت میں غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی ہوگی۔ یہی احناف کا مذہب ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہے۔ وما ذکروا انہا غایت الاسقاط فمشہور فی الکتب فلا نذکرہ، یہ آج کے ہمارے سبق کی آخری بات ہے۔ اس عبارت سے شارح وقایہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ دلیل کا جواب بھی دے رہے ہیں اور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ الی الکعبین اور فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ الی المرافق اور الکعبین یہ غایت اسقاط ہے، جو اصول کی کتابوں میں مشہور اور معروف ہے، یہ غایت اسقاط اسے کہا جائے گا۔ امام ظفر کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ مرفق اور کعب جو غایت واقع ہو رہے ہیں وہ غایت اسقاط ہے۔ وہ کس طرح غایت اسقاط ہے؟ کہ وہ اس طرح پر کہ لفظ الہ فغسلوا کے متعلق نہیں ہے، لفظ الہ فغسلوا کے متعلق نہیں ہے، بلکہ لفظ الہ کا تعلق اسقاط سے ہے، اور تقدیری عبارت اس طرح ہوگی کہ اغسلوا ایدیکم مسقطین غسلکم الی المرافق، کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو اپنے غسل کو مرافق تک ساقط کرتے ہوئے، یعنی ختم کرتے ہوئے۔ اگر ایسا ہوتا کہ لفظ الہ اغسلوا امر سے اگر متعلق ہوتا تو مرفق اور کعب غایت ہوتے اور دونوں صدر کلام میں شامل نہ ہوتے، لیکن کہا کہ یہ غایت اسقاط، یہ اسقاط ہی کے متعلق ہے، غسل کے متعلق نہیں ہے، اور تقدیری عبارت جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ تو اب امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہمارا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ مرفق اور کعب اس وقت تو اسقاط غسل سے خارج ہو جاتے ہیں، اسقاط غسل سے خارج ہو جاتے ہیں، جب اسقاط غسل سے خارج ہو جاتے ہیں تو غسل میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی ہماری مراد، یہی ہمارا مدعا، اور یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مرفق اور کعب یہ دونوں غسل کے تحت داخل ہیں۔ تو گویا یہاں غایت اسقاط کا مطلب یہ ہوا کہ مرفق اور کعب کو
اسقاط غسل سے خارج کیا جا رہا ہے، جب اسقاط غسل سے خارج کیا جا رہا ہے تو غسل میں داخل ہوئے۔ تو امام ظفر کا اگر یہ کہنا کہ وہ غایت ہے تو ہمیں اس سے کوئی نقصان اور فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس صورت میں بھی ہمارا ہی مسلک اور مذہب جو ہے واضح ہوتا ہے اور راجح معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔